دیکھو ایسا عجب مسافر پھر کب لوٹ کے آتا ہے، دریا اس کو رستہ دے کر آج تلک پچھتاتا ہے۔ ناظرین، اردو شاعری کا ایک مضبوط استعارہ اور پاکستان میں جدید غزل کا ایک معتبر نام صابر وسیم اب ہم میں نہیں رہے۔ صابر وسیم جدید غزل میں ہندوستان، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو پڑھنے، بولنے اور سمجھنے والوں کا ایک جانا پہچانا حوالہ ہے۔ 1944 میں بھارت کے شہر جبل پور میں پیدا ہونے والے صابر وسیم اپنے بچپن میں ہی والدین کے ہمراہ 1947 کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، جہاں کراچی ان کے والدین کا مسکن ٹھہرا۔ بچپن اور نوجوانی کراچی میں گزری اور تعلیم کے کچھ مدارج بھی یہیں طے ہوئے۔ ان کے قریبی دوستوں میں سرور جاوید مرحوم اور ثروت حسین شامل تھے، جن کے ساتھ شب و روز کا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ ملازمت اسٹیٹ بینک میں ہوئی تو اگلی منزل حیدرآباد سندھ تھا، جہاں ان کی زندگی کا بیشتر وقت بھی گزرا، اور شادی بھی حیدرآباد ریڈیو کی معروف صداکارہ شہناز عباسی سے ہوئی، اور یوں وہ شہناز وسیم کے نام سے صداکاری کی دنیا کا ایک منفرد اور یکتا حوالہ بن کر آج تک یعنی بعد از مرگ بھی حیات ہیں۔ صابر وسیم اور شہناز کے 3 بچوں کی ولادت بھی حیدرآباد میں ہوئی، جو تحریم، فاطمہ، مصطفیٰ اور نجیب ہیں۔ صابر وسیم کی ذاتی زندگی سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی شاعرانہ قد و قامت پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کے احباب میں احسن سلیم، قاصد عزیز، عالم انصاری قریب ترین سمجھے جاتے تھے، اور نوجوانوں میں اقبال سیوانی، رشید جمال اور عتیق جیلانی کو قربت حاصل تھی۔ صابر وسیم حیدرآباد میں غزل اور نظم کے معتبر شاعر کی حیثیت سے ملک بھر میں پذیرائی حاصل کرتے تھے، اور انہیں پاکستان کے اہل ادب میں حیدرآباد کا نمائندہ شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ صابر وسیم اسٹیٹ بینک کی ملازمت سے فارغ ہوئے تو 25-30 سال کے بعد دوبارہ کراچی منتقل ہو گئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ ان کی شاعری کے 2 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں پہلا مجموعہ دریا ہے، جبکہ دوسرے حال ہی میں شائع ہونے والے مجموعہ کلام کا نام ایک سفر ایجاد کیا ہے۔ پہلے مجموعہ کلام دریا کی وجہ تسمیہ بھی ان کا ایک شعر ہے: دیکھو ایسا عجب مسافر پھر کب لوٹ کے آتا ہے، دیکھو ایسا عجب مسافر پھر کب لوٹ کے آتا ہے، دریا اس کو رستہ دے کر آج تلک پچھتاتا ہے۔ دریا کے پیش لفظ میں صابر وسیم کی شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے معروف شاعر اور انگریزی ادب کے حافظ مرحوم قمر جمیل لکھتے ہیں: صابر وسیم کی شاعری میں روایت کے خلاف فرد کی بغاوت کا ایک سگنل ہے، لیکن اس کے یہاں خرق عادت چیزوں سے لگاؤ کے علاوہ ماں اور باپ سے زندہ محبت بھی اس کی سچی محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ قمر جمیل لکھتے ہیں کہ صابر وسیم کی شاعری بنیادی طور پر غنائی شاعری ہے، اور غنائی شاعری سے قاری کے ذاتی جذبات کے اظہار کو تسکین ملتی ہے۔ صابر وسیم کا دوسرا مجموعہ کلام بھی ان کے اشعار ہی سے ماخوذ ہے۔ ایک سفر ایجاد کیا ان کی غزل کے ایک مقطع سے ماخوذ ہے: پاؤں تھمے تو صابر اپنے کیسے اب، ایک سفر ایجاد ہمیشہ رہتا ہے۔ صابر وسیم کے جانے کے بعد جدید غزل کے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی غزل ناصر کاظمی اور منیر نیازی کے شاعرانہ مکتب میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ آئیے ان کی ایک غزل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں: جس دیس جس نگر میں ہیں اے سر پھری ہوا، جس دیس جس نگر میں ہیں اے سر پھری ہوا، ہم تیرے ہی اثر میں ہیں اے سر پھری ہوا، تجھ سے کہیں بھی کیا کہ یہ ہجراں نصیب لوگ، تجھ سے کہیں بھی کیا کہ یہ ہجراں نصیب لوگ، ایک شہر بے ہنر میں ہیں اے سر پھری ہوا، کتنوں کے گھر اجاڑ چکی ہے تو آج تک، کتنوں کے گھر نظر میں ہیں اے سر پھری ہوا، ہم سے اب اتنی دوستی اچھی نہیں ہے سن، ہم لوگ تو سفر میں ہیں اے سر پھری ہوا، اور دستک نہ دے ہمارے کواڑوں پہ تو کہ ہم کچھ سوچ کر ہی گھر میں ہیں اے سر پھری ہوا۔